بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، حسب معمول عابد امان حاضر ہے۔ بات ہو رہی تھی ہماری کل اسلامی طرز حکومت اور اسلامی طرز سیاست پر۔ میں نے عرض یہ کی تھی کہ اسلامی جو نظام حکومت ہے اس میں جو پرائرٹی ہے وہ جنرلز کو حاصل ہے، کہ جنرلز نے ہمیشہ حکومت کی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام میں امیدوار بننے کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جی مجھے حکومت دی جائے، میں حاکم بننا چاہتا ہوں۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی نے حکومت کی خواہش ظاہر بھی کی تو صحابہ کرام نے اس کو حکومت نہیں دی، خواہش پہ حکومت نہیں دی جاتی، اور ووٹوں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح حاکم بنے گا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ علماء کا کام ہے قوم کی تربیت اور تعلیم کرنا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ تعلیم دیں، تربیت کریں۔ جب قوم باشعور ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اچھے برے کی اس کو پہچان ہوتی ہے، تو وہ خود اپنے لیے حاکم چن لیا کرتے ہیں بغیر کسی کے امیدوار بنے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس مغربی جمہوریت والی سیاست کا شکار ہو چکے ہیں، اور علماء بھی ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ ان کی اجتہادی غلطی میں کہوں گا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ علماء کرام اجتہادی غلطی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں حکومت ملے گی، جب ہم حکمرانی میں آئیں گے تو ہم اسلامی قانون نافذ کر دیں گے۔ میں بصد معذرت یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جس میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ یہ آپ بائی آرڈر کسی سے کروا سکیں۔ یہ بائی آرڈر مسلط کیے جانے والا نظام نہیں ہے، چونکہ یہ دین فطرت ہے۔ آپ انسان کی فطرت کو، اس کی سوچ کو چینج کریں، اس کی تربیت اس کی فطرت کی کریں۔ جو پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ بعد میں جو ماحول اس کو ملتا ہے اس کے ساتھ اس میں غلط چیزیں آ جاتی ہیں۔ علماء کا یہ کام ہے کہ ہر انسان کی تربیت جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہو۔ حاکم وہ خود چن لیں گے، اس میں ووٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس طرح کا قانون پیش کرتا ہے کہ بالجبر آپ مسلط کریں۔ اگر اسلام اس طرح نافذ ہو سکتا ہوتا تو شروع جب ہوا اعلان نبوت آقا نے کیا، بالکل شروعات میں آپ کو آفر کی گئی، جب دوسری تیسری کی کلاس میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، ہر ایک کو پتہ ہے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے، آپ کو کوئی خاتون چاہیے، آپ شادی کسی سے کرنا چاہتے ہوں، آپ کو حکمیت چاہیے، تو آپ بتائیں ہم آپ کو پورے عرب کا حکمران بناتے ہیں۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تو میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اسلام اس طرح نافذ ہو سکتا ہوتا تو بہت خوبصورت آفر آئی تھی، رسول اللہ حاکمیت لے لیتے اور پھر اسلام نافذ کر دیتے پورے عرب پر، نہ شیب ابی طالب کی سنگتیں برداشت کرنی پڑتی، نہ صحابہ کو حبشہ اور پھر بعد میں یثرب کی ہجرت کرنی پڑتی، نہ خود آقا کو ہجرت کرنی پڑتی، نہ جنگ بدر لڑتے، نہ جنگ احد ہوتی، نہ حضرت حمزہ شہید ہوتے، دیگر صحابہ شہید ہوتے، اتنی سعادتیں جھیلتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کو معلوم تھا کہ یہ بذریعہ حکومت اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نظام، اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے دلوں کو مسخر کرنے سے، اور دل مسخر ہوتے ہیں تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے علماء
مسلسل اس اجتہادی غلطی کا شکار ہیں، نسل در نسل شکار ہیں۔ مولانا مفتی محمود سے لے کے مولانا فضل الرحمان اور پھر ان کا بیٹا علامہ شاہ مندورانی رحمۃ اللہ سے لے کے ان کا بیٹا علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے لے کے ان کا بیٹا، یہ ایک ہی، اور اسی طرح جماعت اسلامی جو ان ساروں میں سے سب سے بڑی جماعت ہے، مذہبی جماعتوں میں سے پرانی جماعت ہے، بڑی سے مراد ہے پرانی جماعت ہے اور بڑی منظم ہے۔ جتنی عمر ہے پاکستان کی تقریباً اتنی ہی جماعت اسلامی کی عمر ہے، اور کبھی بھی کامیابی نہیں ملی کسی بھی مذہبی جماعت کو اس طرح، اور نہ مل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے بنیادی منشور سے ہٹ چکے ہیں۔ وہی غلطی جو سید ابوالعلا مودودی نے کی وہی سراج الحق تک آ رہی ہے، وہی جو مفتی محمود صاحب نے کی وہی مولانا اسد تک آ رہی ہے، وہی سعد صاحب تک آ رہی ہے، خادم رضوی صاحب سے لے کے۔ علماء کو چاہیے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم دیں، لوگوں کی تربیت کریں، تعلیمی ادارے بنائیں۔ جو اب مدرسے بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے میں بصد معذرت یہ کہوں گا، اتر پردیشی اسلام پڑھایا جا رہا ہے، مکے اور مدینے والا دین نہیں سکھایا جا رہا۔ اتر پردیش میں بریلی بھی اور دیوبند بھی، یہ دیوبندیت اور بریلویت پڑھاتے ہیں۔ دین پڑھائے مولانا حضرت، دین پڑھائیں لوگوں کو، قرآن پڑھائیں، سنت پڑھائیں، صحابہ کی سیرت سکھائیں، نکلیں نور بشر کی بحثوں سے باہر۔ حیات و ممات کے چکروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، دین اس کا نام نہیں ہے، دین قرآن کا نام ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے، اور صرف حیات و ممات اور نور و بشر میں محدود نہیں ہے دین۔ دین بہت وسیع ہے۔ اس سیاست کو چھوڑے، ووٹ مانگنے کو چھوڑے، دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو اسلام سکھائیں، لوگوں کو قرآن کے ساتھ ملائیں، قرآن سے دور نہ کریں، تب تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5 سال کا بچہ پڑھنے جاتا ہے اسکول یا مدرسے میں، 13 سال کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، 18 سال کی عمر میں وہ انٹرمیڈیٹ پاس کرتا ہے، اور 18 سال کا عاقل و باغل بچہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان 13 سالوں میں اس پہ محنت کرے، بچے کو تعلیم دیں، اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے، آقا نے مکہ میں 13 سال تبلیغ فرمائی، تعلیم دی، 13 سال کے بعد خود بخود اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی مدینے میں۔ 13 سال لگائیں، جلد بازی نہ کریں، شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں علماء آپ کو حکومت نہیں ملے گی، مل بھی جائے گی تو خدا کی قسم اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کو ملی تھی حکومت، کیا کر لیا انہوں نے؟ افغانستان میں طالبان آئے تھے، کیا ہوا؟ اسلام آیا، دیوبندیت آئی وہاں پر، وہ اسلام نہیں تھا، پھر مار کھا گئے، پھر امریکہ آ گیا، اب پھر ان کے پاس آیا، کیا کر لیں گے وہ؟ کچھ بھی نہیں، دیوبندیت وہ کر رہے ہیں، دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام نہ دیوبند کا پابند ہے، نہ دارالعلوم بریلی کا پابند ہے، دین اسلام کچھ اور ہے۔ یہ دیوبندیت اور بریلویت اتر پردیشی اسلام ہے، مکے اور مدینے کا دین قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت طیبہ ہے۔ خدا کے لیے امت پر رحم کریں اور قرآن و سنت سے ناطہ جوڑوائیں امت کا، پہلے اپنا جوڑے پھر امت کا جوڑوائیں۔ یہ سیاست اور ووٹوں سے نکلیں باہر، اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت ایک نحوست کا نام ہے۔ اسلامی نظام کو آگے لائیں، اور اسلامی نظام تعلیم اور تربیت سے آئے گی۔ میری اس بات پر غور کیجیے گا، اگر کسی کو بات بری لگے تو میں معذرت پھر بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں بات حق کی کر رہا ہوں۔ غور ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔